السلام علیکم ناظرین، شامی رانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سال کا اہم گرہن آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملک کی سیاست میں بھی بڑی اتار چڑھاؤ آ رہی ہے، بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پولیٹیکل انالیسس دیا تھا، پاکستان کا زائچہ بنایا تھا، نیٹل زائچہ اور موجودہ زائچہ بنایا تھا، اور اس میں ہر میری ریڈنگ درست شامل ہوئی۔ یہ ریڈنگ کا تسلسل جو ہے پچھلے سال سے آ رہا ہے، جس میں نے عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں بتایا، اس کے بعد بشریٰ بی بی اور عمران خان کی علیحدگی کے بارے میں بتایا، کورٹ ڈسیزن کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح جو ملکی پالیٹکس میں جو آپ کے الیکشن کے دن دیکھیں، الیکشن کے دنوں میں کون سے اتار چڑھاؤ ہوئے، کون سی پارٹی کو زیادہ ووٹ پڑے اور آئندہ الیکشن کے کیا رزلٹس آئیں گے، ساری تفصیلات میں نے ویڈیو میں دی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے جو گرہن آ رہے ہیں وہ انسانی ایرا پہ بھی اثر انداز ہوں گے اور ملکی زائچہ پہ بھی اثر انداز ہوں گے۔ اس سال 4 گرہن لگیں گے اور ہم اس ویڈیو میں تجزیہ کریں گے کہ پولیٹکس پہ کیا اثر آئے گا، ملکی پاکستانی زائچہ پہ اثر کیا آئے گا اور ان کی اہم ڈیٹیں کیا ہیں، کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا حالات و واقعات ہو سکتے ہیں، ملکی معاشرت پہ کیا حالات ہوں گے، لوگوں کے معاملات پہ اثرات کیا ہوں گے، عوام کا رد عمل کیا ہوگا، پولیٹک پارٹیز ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس سال جو ہے 4 گرہن لگیں گے، 2 قمری گرہن، 2 شمسی گرہن۔ گرہن کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ گرہن جب لگتا ہے تو اس کی سے انرجی پیٹرن تبدیل ہوتے ہیں اور ایک لائف سائیکل ختم ہوتا ہے اور دوسرا لائف سائیکل شروع ہوتا ہے، تو حالات و واقعات میں تبدیلی آتی، نئے قوانین بنتے ہیں اور اس کے ساتھ جو انسانی اورا میں بھی، انرجیز میں بھی بڑا ڈفرینس آتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو پہلا قمری گرہن لگ رہا ہے وہ 25 مارچ کو لگ رہا ہے، یہ برج سملہ میں لگے گا اور برج سملہ کے جو برج سملہ جو پاکستانی زائچے کے لحاظ سے چھٹا گھر بن رہا ہے۔ جو چھٹا گھر ہوتا ہے وہ آپ کا کس چیز کا ہوتا ہے؟ دشمنی کا، حاسدین کا، روگ کا، رین کا، اور ان معاملات پہ اثر انداز ہوگا۔ یہاں پہ لگنے سے افیکٹ آئے گا، ایک تو آپ کے خفیہ دشمن حاسدین واضح ہو جائیں گے، جو پاکستان پہ جو اٹیک کرنا چاہتے ہیں یا خفیہ سازشیں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ واضح ہو جائیں گے، ویسے بھی واضح ہو چکے ہیں لیکن مزید واضح ہو سکیں گے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس گرہن کے لگنے کے یہ گرہن ان پہ پڑے گا، اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ خفیہ سازشیں بھی پیک پہ ہوں گی، کیونکہ چھٹے اور 12ویں کا کمبینیشن بن رہا ہے اور یہاں پہ مون کے ساتھ کیتو بھی ہے، تو اس افیکٹ کی وجہ سے یہاں ملک کی سازشیں ہوں گی جو کہ پورے ملک میں ملکی انسٹیبلٹی کا باعث بنے گی۔ ملک میں اسٹیبلٹی پیدا نہیں ہو سکے گی، وسائل پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، کشیدگیاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ خرید کاری کے واقعات بھی ہوں۔ تو یہ گرہن بڑا امپورٹنٹ ڈیٹ ہے۔ 25 تاریخ گرہن کے اثرات 25 مارچ سے پہلے بھی نظر آ سکتے ہیں اور 25 مارچ کے بعد بھی نظر آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 15 دن جو ہیں 25 مارچ سے پہلے کے اور 15 دن بعد کے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ڈیٹ جو ہے تمام بروج والوں کے لیے بھی امپورٹنٹ رکھتی ہے، کیونکہ اس گرہن میں لگے گا تو سب بروج پہ بھی نیگیٹو افیکٹ آئے گا۔ دوسرا گرہن شمسی ہوگا، 8 اپریل کو ہوگا اور برج حوت میں لگے گا۔ تیسرا گرہن قمری گرہن 16 ستمبر کو لگے گا، برج حوت میں لگے گا، اور چوتھا شمسی گرہن 2 اکتوبر کو لگے گا، برج سملہ پہ لگے گا۔ تو یہ تمام ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں مد نظر رکھیں کہ اس سے پہلے 15 دن اور اس سے بعد کے 15 دن میں خصوصی محتاط رہیں، اہم فیصلے کرتے وقت، چاہے وہ ملکی لحاظ سے ہوں چاہے آپ کے انفرادی زائچوں کے لحاظ سے ہوں، ان ڈیٹوں میں محتاط رہیں۔ ان دنوں میں آپ کا اہم فیصلہ کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا رزق کے بارے میں سوچنا، یا جاب کے بارے میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، یا شادی بیاہ کے معاملے جو بھی طے کرنا چاہتے ہیں، ان معاملات میں محتاط رہیں۔ ان معاملات میں ان ڈیٹوں کے لحاظ سے خصوصی طور پر جو روحانی طور پہ بھی عملیات کی جاتے ہیں، اس میں حروف سوامت کی زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، عملیات تیار کی جاتے ہیں، خصوصی وظائف پڑے جاتے ہیں۔ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا اس وقت نماز کسوف و خسوف بھی پڑھنی چاہیے اور خصوصی صدقات دینے چاہیے۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، ایم اے شامل۔